سردی کے دنوں میں رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو رات کو آپ لمبی ہے اس لیے غنیمت سمجھیں، قیام اللیل کرنے کی کوشش کریں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں راتوں کو گزارتے ہیں۔ اپنے گرہبان میں منہ جھانک کر کے ہم دیکھیں کہ ہم نے آج تک تہجد کی نماز کتنی مرتبہ پڑھی ہے، مہینے میں کتنی مرتبہ پڑھی ہے، ہفتے میں کتنی مرتبہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، امت کا حال یہ ہے کہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کا توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز اگر کوئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تہجد کی نماز ہے۔ سردی کے وقت میں وضو کیا کرو، اگر تم سردی کے وقت میں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں تکلیف کے وقت میں تم وضو کرتے ہو، ذرا تصور کریں، رات میں عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ناگواری ہماری مزاج ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم مشکل کے ساتھ وضو کرتے ہیں، اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ہم تکلیف برداشت کر کے بھی وضو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اس ادا کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، نہ صرف درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جملہ فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، ٹھنڈی میں سردی میں پانی سے وضو کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جہاد میں پہرا دیتا ہے، کوئی جنگ میں پہرا دیتا ہے۔ فٹ پاتھ پر سونے والے لوگ، جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ، نہ ان کے پاس صحیح طریقے سے کمبل ہے، نہ اوڑھنے کے لیے ان کے پاس صحیح طریقے سے بلینکٹ ہے، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے سویٹر ہے، کیا ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے خیال کیا اللہ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے، پیسے والا بنایا ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق، ضروری نہیں ہے کہ آپ 10,000 روپے کا خریدیں، 20,000 کا خریدیں، 5,000 کی چیز بانٹیں، نہیں، آپ 5 لوگوں تک کسی کو سویٹر بانٹ دیں، کسی کو آپ گرم بنین دلا دیں، آپ کسی کو ٹوپی بانٹ دیں، کسی کو گرم کمبل بانٹ دیں، آپ اپنی حیثیت سے 5 آدمیوں کو دے دیں، 10 آدمیوں کو دے دیں، کتنا پیسہ ہوگا، کتنا بہترین ثواب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو تکلیف سے بچا لیا، اللہ قیامت کے دن تمہیں قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کی جو تکلیفیں ہیں، اللہ اس سے تم کو بچا لے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن خسر نهاره فسامه وطال ليله فقامه. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، حالات کی مناسبت سے، موسم کی مناسبت سے میں نے ایک عنوان کو آج منتخب کیا ہے، وہ ہے سردی کے موسم میں ہم کو کیا اعمال کرنے چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میں نے اس جمعہ میں اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ بڑی کڑاکے کی سردی چل رہی ہے، لوگ سردی سے پریشان ہیں، تو اس میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتائی جائیں تاکہ ہمارے ذہن میں جب باتیں رہیں گی تو عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ جو ہم کہیں گے اور سنیں گے ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا ہے تو بڑی حکمت اور بڑی مصلحت کے ساتھ اللہ نے اسے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ میں فرمایا: یخلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو عدل بدل کرتا رہتا ہے، بدلاتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں آنکھ رکھنے والوں کے لیے، بصارت رکھنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی بڑی حکمتیں ہیں اس موسم کو بنانے میں بھی۔ فرض کر لیجئے اگر اللہ تبارک و تعالی ابھی یہ موسم سردی کا چل رہا ہے، سال بھر 12 مہینے ایسے ہی ہوتے تو کیا ہوتا؟ برداشت نہ کرتا آدمی، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی پورا سال 12 مہینے اگر گرمی کا موسم رکھ دیتا، شدت کی گرمی ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ تصور کر سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ آنے والا جو موسم ہوگا وہ دھوپ کالا ہے، آدمی برداشت نہیں کر پاتا، کچھ ڈگری بڑھ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتا آدمی، ارے اتنی سخت دھوپ ہو گئی، ابھی سردی بڑھ رہی ہے لوگ پریشان ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین پورا سال کا 12 مہینے بارش کا موسم رکھ دیتا، کیا حالت ہوتی لوگوں کی؟ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین کتنی حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو بڑی حکمت کے ساتھ بنایا، اور اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے موسم رکھے
کبھی سردی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی بارش کا موسم، اس طرح سے اللہ نے فرمایا یخلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، موسموں کو بدلتا رہتا ہے۔ تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے۔ ایک تو حکمت یہ رہی موسم کے سرما کی جو رکھی گئی ہے، ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ سردی کا جو موسم رکھا ہے، اس موسم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ سردی ہو جائے تو اس سے کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تکلیف کو جتانا چاہتا ہے، احساس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کی اس میں ایک حکمت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہا پروردگار میرے اندر اتنی گرمی آ چکی ہے کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اتنی شدت ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو حکم دیا کہ وہ ایک مرتبہ سانس لے کر کے سانس چھوڑے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو حکم دیا کہ وہ ایک مرتبہ سانس لے کر کے سانس کو چھوڑے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم جب سانس لیتی ہے، جہنم جب سانس کھینچتی ہے تو دنیا سے گرمی ختم ہو جاتی ہے، دنیا میں سردی آ جاتی ہے۔ ابھی جو سردی کا موسم چل رہا ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جہنم نے اب دنیا سے گرمی کو کھینچ لیا، سردی اس نے سانس کھینچ لی ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ سانس چھوڑے گی جہنم تو پھر دھوکا لائے گا۔ تو یہ گرمی اور سردی کی حکمت اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر بیان کی۔ تو بہرحال ابھی جو موسم چل رہا ہے یہ موسم سرما ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں اللہ رب العالمین نے عبرتیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موسم سرما ہم کو جو دیا ہے، اب ہمیں اور آپ کو بھی اس کی قدر کرنی ہے۔ اب مولوی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ سردی کے موسم میں اس کا احترام کیسا ہو، اس کی اہمیت کیسی ہو، یہ کیسے ہو؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن آئیے احادیث کی روشنی سے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ یہ جو سردی کا موسم چل رہا ہے، ہم اور آپ کو اس میں اس کی کیا قدر کرنی چاہیے اور اس میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں الشتار ربیع المؤمن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشتار ربیع المؤمن وطال فصامہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی راتیں جو ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں تو وہ قیام کرتا ہے، اور اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں روزے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکمت بھی بتا دی، عمل بھی بتا دیا، سبب بھی بیان کر دیا، عمل بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن خسر نہارہ فصامہ وطال لیلہ قیامہ، کہ مومن یہ ہے کہ مومن کے لیے موسم سرما اس لیے موسم بہار ہے، اس لیے غنیمت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس کی جو راتیں ہوتی ہیں تو لمبی ہوتی ہیں اور دن ہوتے ہیں تو چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، جب یہ دن آ جائیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رات ہوتی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے موسم سرما اس لیے غنیمت کا مہینہ ہے کہ جب رات لمبی ہوتی ہے تو اس میں قیام اللیل کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں روزے رکھتا ہے۔ اب دیکھیے آپ،
ابھی جو دن چل رہا ہے، موسم سرما میں اور موسم گرما میں فرق دیکھیے۔ ابھی روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو دن ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ابھی جو دن چل رہا ہے، ابھی جو ایام چل رہے ہیں، اس میں دن جو ہے فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک 12.5 گھنٹے کا ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک 12.5 گھنٹے کا ہے۔ اب یہی دن اگر گرما کے موسم میں آ جائے، گرمی کے موسم میں ہو، تو 14.5 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو 2 گھنٹے ان دنوں میں کم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مومن کے لیے موسم بہار اس لیے ہے کہ اس میں دنوں میں روزہ رکھتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان دنوں میں اس کو غنیمت سمجھیں، اور وہ لوگ جن کے رمضان میں روزے چھوٹ گئے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنوں کو غنیمت سمجھیں، اس لیے کہ ان دنوں میں دن چھوٹے ہیں، آپ اس قضا کو جو چھوٹ گئے ہیں روزوں کو پورا کر لیں۔ ایک تو یہ کہ دن چھوٹا ہے، اور دوسرا آپ کو پانی کی پیاس اس میں نہیں لگے گی، کم پیاس لگے گی۔ تو اس لیے آپ اور میں اور خواتین جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ شعبان تک انتظار نہ کریں، بلکہ ان دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، 12.5 گھنٹے کا ہے، تو آپ کا روزہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اور میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک عمل بھی، آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم، اگر کوئی اللہ کا بندہ اور ابن آدم کی اولاد اگر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے روزہ رکھا، ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ نے فرمایا الا الصوم لی، وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں۔ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا ہم اور آپ اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، ان دنوں کو غنیمت سمجھیں، جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ دن جو ہے بڑے غنیمت کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان دنوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا۔ تو ہم اور آپ ان دنوں کو مناسب سمجھیں، ان دنوں کی قدر کریں، جتنا ہو سکتا ہے فرض روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نفلی عبادت کرنا چاہتے ہیں، نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ دن بہترین دن ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کے لیے موسم بہار اس لیے ہے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک جانتے ہیں کتنے گھنٹے کی رات ہے؟ تقریباً 9.5 گھنٹے کی رات ہے، 9.5 گھنٹے کی رات ہے۔ ہم اور آپ کتنی دیر سوئیں گے؟ 6 گھنٹے 7 گھنٹے، 8 گھنٹے بھی اگر کوئی آدمی سو گیا، 1.5 گھنٹہ اس کو کم سے کم ملتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس راتوں کو غنیمت سمجھ کر اس میں قیام اللیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان دنوں میں تہجد کی نماز پڑھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اب آپ دھوپ کالے میں دیکھیں گے تو رات جو ہے 7.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن یہ سردی کے دنوں میں رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو رات کو آپ لمبی ہے اس لیے غنیمت سمجھیں، قیام اللیل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں راتوں کو گزارتے ہیں۔
ذرا ہاتھ رکھ کر کے اپنے سینے پر، اپنے گرہبان میں منہ جھانک کر کے ہم دیکھیں کہ ہم نے آج تک تہجد کی نماز کتنی مرتبہ پڑھی ہے، سال میں کتنی مرتبہ پڑھی ہے، مہینے میں کتنی مرتبہ پڑھی ہے، ہفتے میں کتنی مرتبہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، امت کا حال یہ ہے کہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کا توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ کون پڑھ رہا ہے ہمارے اس میں سے تہجد کی نماز؟ تو لوگوں، یہ جو ایام ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، غنیمت سمجھیں، تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز اگر کوئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے تہجد کی نماز کو نفل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا رکوع کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اور ہم یہ ہیں کہ ہمیں توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس سردی کے موسم کو ہم غنیمت سمجھیں۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ ہم دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دن چھوٹے ہوتے، اور رات میں قیام کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ تیسرا عمل ہم کو جو کرنا ہے ان سردی کے ایام میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ وضو کرنا ہے، کثرت کے ساتھ وضو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہا ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا؟ کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میرے درجات کو اللہ بلند فرما دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابو ہریرہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا ابو ہریرہ تکلیف کے وقت میں، ناگواری کے وقت میں، سردی کے وقت میں وضو کیا کرو۔ اگر تم سردی کے وقت میں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں تکلیف کے وقت میں تم وضو کرتے ہو، ذرا تصور کریں، رات میں عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ناگواری ہماری مزاج ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم مشکل کے ساتھ وضو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ہم تکلیف برداشت کر کے بھی وضو کرتے ہیں۔ اب رات میں تہجد کے لیے اٹھیں یا وضو چاہے دن میں کریں، رات میں کریں، ان سردی کے ایام میں پانی میں ہاتھ ڈالنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، ہم وضو کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اس ادا کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ نہ صرف درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جملہ فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، ٹھنڈی میں سردی میں پانی سے وضو کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جہاد میں پہرا دیتا ہے، کوئی جنگ میں پہرا دیتا ہے۔ رات میں کوئی آدمی رات بھر جاگ کر کے پہرا دے رہا ہے، جنگ کے وقت میں، جہاد کے وقت میں، کوئی معمولی عمل ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سردی کے دنوں میں وضو کرنا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ ایک جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عمل عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، چوتھا عمل ہمیں جو ان سردیوں کے دنوں میں کرنا ہے وہ یہ ہے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے، لوگوں کی تکلیف کو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
جو شخص کسی آدمی کی، کسی انسان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی جو تکلیفیں ہیں ان میں سے کسی ایک تکلیف کو اللہ دور فرمائے گا۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی آدمی کی ایک تکلیف کو دور کر دیا تو اس کا بدلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ قیامت کے دن جو سختیاں ہیں اس کو آپ تاب نہیں لا سکتے، ہم اور آپ تاب لانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ انسان تصور کرے، قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہو جائے گا، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور انسان اس قدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی پنڈلیوں کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی اپنے کندھوں کے برابر، اتنی گرمی ہوگی، اتنا سخت ماحول ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑے بڑے انبیاء کے زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا، نفسی نفسی نفسی، اللہ آج ہم کو بچا لے، اللہ آج ہم کو بچا لے۔ اتنی تکلیف کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی ان تکلیفوں کو اللہ اس سے دور فرما دے گا۔ محترم حضرات، یہ بڑا بہترین موقع ہے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کا۔ کون سی؟ ہم اور آپ سردی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گھر میں سردی ہو رہی ہے تو موٹی کمبل لا لیتے ہیں، ہمیں اور تکلیف ہو رہی ہے تو ہم سویٹر خرید لیتے ہیں، اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو کانوں کے چھپانے کے لیے، کانوں کو سردی سے بچانے کے لیے گرم ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے خیال کیا کہ فٹ پاتھ پر سونے والے لوگ، کیا ان کو سردی نہیں ہوتی ہوگی؟ تصور کریں، فٹ پاتھ پر سونے والے لوگ، جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ، نہ ان کے پاس صحیح طریقے سے کمبل ہے، نہ اوڑھنے کے لیے ان کے پاس صحیح طریقے سے بلینکٹ ہے، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے سویٹر ہے، نہ ان کے پاس اپنے کانوں کو سردی سے بچانے کے لیے ان کے پاس گرم ٹوپی ہے۔ کیا ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے خیال کیا اللہ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے، پیسے والا بنایا ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق، ضروری نہیں ہے کہ آپ 10,000 روپے کا خریدیں، 20,000 کا خریدیں، 5,000 کی چیز بانٹیں، نہیں، آپ 5 لوگوں تک کسی کو سویٹر بانٹ دیں، کسی کو آپ گرم بنین دلا دیں، آپ کسی کو ٹوپی بانٹ دیں، کسی کو گرم کمبل بانٹ دیں، آپ اپنی حیثیت سے 5 آدمیوں کو دے دیں، 10 آدمیوں کو دے دیں، کتنا پیسہ ہوگا، کتنا بہترین ثواب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو تکلیف سے بچا لیا، اللہ قیامت کے دن تمہیں قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کی جو تکلیفیں ہیں، اللہ اس سے تم کو بچا لے۔ ہم سویٹر پہن رہے ہیں، کیا ہمیں احساس نہیں ہے؟ ارے غریب لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے سویٹر نہیں ہے، ہم نے گرم ٹوپی پہن رکھی ہے، کیا ہم خیال نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی دوسرا آدمی بھی ہے جس کو تکلیف پہنچ رہی؟ تصور کریں، لوگوں کی تکلیفوں کا احساس ہم اپنے اندر پیدا کریں، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور آج ہم نے اس خدمت خلق کے کاموں کو چھوڑ دیا، بس کیا ہے، میں میرے بیوی بچے خوش رہیں، تکلیف سے بچ جائیں، اب اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو محترم حضرات، یہ سردی کا موسم ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرا رہا ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو احساس کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ روزہ رکھا کر مومنوں کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پانی کی شدت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سردی کے موسم سے ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ سردی میں تکلیف ہوتی ہے تو کسی کو سویٹر دلا دیا جائے، کسی کو کمبل دلا دی جائے، کسی کو گرم بنیان دلا دیا جائے، اس سے بہت بڑا تمہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر روزے رکھنے کی کوشش کریں، راتوں میں تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، تیسرا زیادہ سے زیادہ وضو کرنے کی کوشش کریں، اور چوتھا لوگوں کو جو تکلیف میں ہیں ان کو تکلیفوں سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ آخری چیز جو ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے وہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ جانتے ہیں وہ کون سا عمل ہے جسے ہمیں اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے؟ وہ ہے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ہم اپنی ذات سے
کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حدیث کئی مرتبہ سنا ہے، غور کیا ہے کبھی؟ نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں، کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، کسی کا مزاج سرد ہوتا ہے۔ اب جن کو سردی ہونے والی مزاج ہے، بڑے لوگ ہیں، مسجد میں آتے ہیں، انہیں فین سے تکلیف پہنچتی ہے۔ فین ڈالنے سے بڑے لوگوں کو، کمزوروں کو، جن کا مزاج سرد ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو گرم مزاج کے ہیں، وہ آتے ہیں، انہیں فین کے بغیر کام نہیں چل پاتا۔ کوئی اپنی ذات پر یہ بات نہ لے، میں عام بات بتا رہا ہوں، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ کچھ لوگ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو مچھروں سے بڑا ڈر ہوتا ہے، مچھروں سے بڑا ڈر ہوتا ہے، آگر فوراً فین ڈال دیتے۔ ہوتا کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو، اکیلے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک صاحب ایک مسجد میں آئے، فین ڈال دیا۔ بھائی دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، سردی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی، بھائی میرے کو مچھراں کاٹ۔ کیا دوسروں کو مچھراں نہیں کاٹتے؟ دوسروں کو گرمی نہیں ہوتی؟ ذرا سوچیں، ہم اپنے آپ کو سیلفش نہ بنائیں۔ مجھے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، دوسرے کہیں بھی جائیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا حدیث میں؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے تکلیف نہیں ہوتی کسی۔ ہم آ کر فین ڈال دیتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے، مچھروں سے بچانے کے لیے فین ڈالتے ہیں۔ اب دوسرے 8-10 آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیا یہ تکلیف پہنچانا نہیں ہے؟ بتائیے۔ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں۔ ہم آ کر فین ڈالتے ہیں تو کیا ان بیماروں کو، ان بڑے لوگوں کو، بچوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ مسجد میں آ کر ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، بات سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے۔ میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے امام کو ڈانٹ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ امام صاحب نماز بڑی لمبی پڑھا رہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلا کر کے کہا، سنا کہ آپ نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول، ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ ذرا غور فرمائیں ان جملوں پر۔ نبی نے کیا فرمایا؟ کیا تم لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ فرمایا خبردار، آئندہ سے نماز کو ہلکی پڑھانا، اس لیے کہ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابی کو سختی کے ساتھ ڈانٹا۔ تو امام کو ڈانٹا جاتا ہے، کیوں؟ کہیں مصلیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس لیے میں آپ تمام سے اس کلپ کے ذریعے سے، اور بھی دوسروں تک یہ آواز ہماری جہاں تک پہنچتی ہے، ان تمام کے لیے ہمارا ایک میسج ہے کہ آپ فین ڈالنے سے پہلے اپنے آپ کو سامنے نہ رکھیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیں۔ مومن کون ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجھے تکلیف پہنچ جائے کوئی بات نہیں، ارے میری وجہ سے 10 لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس موسم سرما کے اندر جو کام ہم کو کرنے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کاموں سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم رب حلیم۔